بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق شک میں پڑے رہے۔ پھر جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد اللہ اب کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان تمام لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے شکی ہوتے ہیں، جو اپنے پاس کسی واضح دلیل کے آئے بغیر اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک بھی قابل نفرت ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایمان لے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر جابر شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت 34 اور 35 ہیں۔ ایک رجل مومن جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، فرعون اور اس کے لوگوں نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالنے کا منصوبہ بنایا تو اس نے ان لوگوں کو سمجھایا اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور نیک و بد اس کا فرق اور نتائج کو سامنے رکھا، اور پوری بات بڑے ہی مدلل طریقے سے سمجھائی کہ تم ایمان قبول کر لو، کفر و شرک، تکبر و علو کو چھوڑ دو۔ یہ چیزیں اللہ پاک کو انتہائی مبغوض اور ناپسند ہیں، اور اگر تم نے اس روش کو نہ چھوڑا تو روز بعد جیسے پہلے لوگ دیکھ چکے تمہارے جیسے، تم بھی اسی سے دو چار ہو کر رہو گے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے اس ایمان والے نے، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ پوری قبطی قوم جن کی حکومت تھی اور ایک فرد ان کا فرعون بھی تھا، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے 9 بڑے معجزات دیکھے، اللہ کا کلام ان کی زبان پر جاری ہوا،
پیغامات الہیہ کو سنا اور حکم عدولیاں اسی طرح کرتے رہے۔ یہ رجل مومن جس کا یہاں قرآن پاک کی ان آیات میں تذکرہ ہے، اور ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہ اس کو فرعون نے ایمان لانے کی پاداش میں اذیتیں دے دے کر شہید کر ڈالا، مار ڈالا۔ اب ایک ہی ان کی قوم میں اور مومن ہے، وہ ان کو سمجھا رہا ہے، اور بات کتنی مدلل ارشاد فرمائی اس مومن شخص نے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی پہلے نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سب اقوام اور ملکوں اور علاقوں میں اپنے پیغمبر ہمیشہ سے بھیجتے آئے ہیں۔ تمہارے پاس بھی اس ملک مصر میں اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے۔ کیسے آئے تھے وہ قرآن نے پوری تفصیل بھی سورہ یوسف میں بتائی ہے کہ بچے تھے، ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا، ایک قافلے میں گزرتے ہوئے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا اور وہ نکلے، اور ان کو مصر جا کر فروخت کر دیا۔ اور خریدنے والوں میں کیونکہ بچے کی بڑی خوبصورتی کی شہرت ہوئی تھی تو مصر کا بادشاہ اس زمانے میں عزیز کہلاتا تھا۔ اس کی بیگم نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور ان کو پالا، اور پھر اللہ تعالی شانہ نے ان کو حکومت بخشی، تعبیر خواب کا ملکہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور مصر کے بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ اس نے اپنا نائب ان کو پہلے وزیر خزانہ بنایا، اور پھر اس بادشاہ کی وفات پر آپ ولی عہد بن کر ملک کے سربراہ اور حاکم اور بادشاہ ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے باپ، بھائیوں اور پورے قبیلے کو فلسطین سے یہیں اسی ملک مصر میں بلا لیا کہ میرے آنے جانے سے حکومت کے اندر نقص پڑتا ہے تو میں یہاں رہتا ہوں، تم بھی یہیں پر آ جاؤ۔ اور اللہ نے سب سے زیادہ عقل حضرت انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ صرف دینی ہی نہیں، دنیاوی امور میں بھی وہ بہت ہی سمجھدار اور زیرک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اول روز ہی سے اپنے اس قبیلے کو قبطیوں کے شہر کے اندر نہیں داخل کیا، ان کو الگ سے، کیونکہ ان کا کاروبار بھی اسی طرح کا تھا، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بھیڑ بکری پالتے تھے، جانور، اور ان کا چونکہ معیشت کا انحصار انہی باتوں پر تھا۔ شہر سے باہر دور ایک زرخیز علاقہ اس کو عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام نے ان کی رہائش وہیں رکھی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کی حکومت ایک زمانے تک چلتی رہی، پھر انہوں نے وفات پائی، تو ان کو وہ ساتھ میں قبطی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ ان کی زندگی میں ان کی بد نصیبی کے یہ شک ہی کرتے رہے، کہتے کہ پہلے کبھی کوئی نبی رسول یہاں مصر میں آیا نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام دعویٰ کرتے، حالانکہ کوئی بھی نبی میرا دعویٰ نہیں کرتے، وہ ساتھ دلائل اور براہین اور معجزات سے اپنی بات کو مدلل اور پکے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں۔ وہ رجل مومن کہہ رہا ہے کہ تم خود دیکھ لو کہ اس زمانے میں بھی ہمارے آباء و اجداد جو تھے قبطی لوگ، وہ یوسف علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ ان کی وفات کے بعد
جب ملکی بندوبست میں گڑبڑ ہوئی اور ظلم و تشدد شروع ہوا، عامت الناس کو ایذائیں اور تکلیفیں اور ساری خرابیاں پیدا ہوئیں، پھر تم نے یاد کیا یوسف کو، بڑا اچھا آدمی، بہت اچھی حکومت کرنے والا تھا۔ تو نعمت کے زوال کے بعد تو ہر کوئی سوچتا ہے ہائے وہی بات اچھی اور بہتر تھی، لیکن اب تم دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام بھی معجزات دکھا رہے ہیں۔ تمہارا یہ کہنا تھا کہ ایسا نبی اب کوئی نہیں آئے گا یوسف علیہ السلام جیسا، لیکن اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ ان کی بات مان لو، اس میں تمہاری ہر طرح کی خیر اور بھلائی ہے۔ وہ فرعون کہنے لگا کہ نہیں، اور اس کے دل پر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے مہر لگا دی۔ مہر جب لگائی جاتی ہے تو وہ چیز، وہ خط، وہ بند کیا جاتا ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آئے، باہر کی اندر نہ جائے۔ اور یہ یوں ہی نہیں دلوں پر مہر لگتی۔ جو متکبر اور جبار لوگ ہوتے ہیں، متکبر تو تکبر کرنے والا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ساری طاقت میرے پاس ہے، منال میرے پاس ڈھیروں، حکومت میری، طاقت میری۔ اور جبار کہتے ہیں ظلم کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا۔ اور یہ ظالم مصر کا حاکم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو قتل کروا دیتا تھا اور اس کو اپنا حق سمجھتا، ناحق قتل کروا کر خوش ہوتا تھا۔ اس رجل مومن نے آخری طور پر اسے سمجھایا کہ باز آ جا، ورنہ تیری طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، صفر بھی نہیں ہے۔ حق تعالی شان وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں حق بات کو قبول کرنے کی اللہ پاک نے استعداد جو رکھی ہوتی ہے، وہ ظلم و کفر اور گناہ گاری سے آہستہ آہستہ مضمحل، کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان ہمیشہ حق بات کو ٹھکراتا رہے اور اللہ کے فرامین کا انکار ہی کرتا جائے، اس کے پیغمبروں کی تکذیب، تو پھر دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ لگنے سے اور پانی کی وجہ سے، نمی سے زنگ لگتا رہتا ہے، اس کی اگر حفاظت نہ کی جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بالکل کھایا جاتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے، پھر اسے دوبارہ لوہے کی شکل نہیں ملتی۔ انسان کا دل بھی ایسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا دل نورانی ہوتا ہے، نور سے بھرا ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، جیسے سفید کپڑا ہو پر دھبا، وہ بڑا بدنما لگتا ہے، پھر دوسرے گناہ سے دوسرا دھبا، اور اسی طرح کرتے کرتے پورا دل جب کالا ہو جائے تو اس کی استعداد ماری جاتی ہے، پھر عقل اس کی اس طرف آنے ہی نہیں دیتی، حق بات کی طرف۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی ایمان کا نفوذ نہیں ہوا۔ یہ اللہ نے زبردستی مہر نہیں لگائی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ حق قبول کرنے کی دلوں پر جب مہر لگ جائے تو وہ آخری مرحلہ ہوتا ہے دنیا میں ان کی عیش کا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اس فرعون کی بھی یوں ہی مت ماری گئی، کہنے لگا حامان کو بلا کر کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا ہی شور کیا ہے کہ رب ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، تو تو ایک برج بنا، بہت بڑی
عمارت تعمیر کر میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ آسمان میں کہیں موسیٰ کا رب ہے۔ اگلی آیتوں میں اس کی کچھ تفصیل آ رہی ہے۔ بجائے حق قبول کرنے اس نے ٹکراؤ شروع کر دیا، اور وہ بھی اللہ پاک کی ذات سے۔ حق تعالی شانہ نے ان واقعات کو اپنی مقدس کتاب میں یوں ہی نہیں لکھا، ہم سب کے لیے عبرت بنایا ہے۔ انسان کو کبھی بھی کسی حال میں رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہے وہیں تک رہے، ہر جب علو اختیار کرے گا پھر اس کی بربادیاں شروع ہو جائیں گی۔ حق تعالی شانہ ایمان کامل نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہ معاف فرما، نیک اعمال قبول فرما، ایمان کامل یقین محکم نصیب، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ ہر دم ہر آن ہر گھڑی اپنا پاک نام ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ ہر کام میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت اختیار کرنے کی توفیق بخش۔ یا اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، دکھ درداں مصائب سے رنج و غم سے نجات عطا فرما۔ ہر نوع کی خیر، نیکی، ترقیات یا اللہ پاک برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہم سب کی جائے حاجات ضروریات اپنے خزانوں سے عنایت فرما۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ شرور آفات بلیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش، جو زندہ ہیں یا اللہ دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اور حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ المومن کی آیات مبارکہ 34 اور 35 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اس سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آئندہ ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنی دعا میں۔ پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل کر لے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔